بس میرے عزیزوں، میں نے آپ سے کچھ کہنا تھا جو عرض کیا، اور یہ ساری نصیحتیں میں پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے، کہ جتنا بچہ ماں باپ کی طرف توجہ کرتا ہے اتنا ہی ماں باپ اسے اچھا اور خوب عطا کرتے ہیں، اور جتنا بچہ ماں باپ سے دور دور رہتا ہے یا دور رہ جائے تو پھر اس کو اتنی عطائیں نہیں ملتی۔ ہم یہاں آ گئے ہیں، ہمیں بہت کچھ لے کے جانا ہے اور ہاتھ خالی نہیں جانا، پر یہاں سے لوٹنا ہے۔ ہمیں فیوزات مولا کائنات کے لے کے آنے ہیں۔ جی، ہمارے وطنوں میں اولیاء الہی کے مزارات ہیں، وہاں سے دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں، مگر وہ سب جہاں آ کر گھڑا بھرتے ہیں نا، وہ یہ مزار ہے، وہ یہ جگہ ہے جہاں سب آ کے مولا کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور جتنا وہ علی کے آگے عاجز نظر آتے ہیں اتنی ان کی ولایتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے یہاں عاجزی میں اضافہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمارے ہاں عطائیں مولا کے دروازے سے کم نہیں ہیں۔ جب علی سب کو دیتے ہیں، اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے نا، یہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں نا آپ، مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے باب اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جب یہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ اس دروازے کو بجانے سے ملتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے جب اس دروازے پر آپ آ جائیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، آپ زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میں ان وہابیوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ زیارت پہ جا کر یہ وہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم یہاں آ کر تو اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تو اور یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ اور زیادہ یاد آتا ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز زیارت کا حصہ ہے، یعنی اللہ کی کا سجدہ علی کی زیارت کے ساتھ، اللہ کی عبادت علی کی زیارت کے ساتھ، یعنی ہم علی مولا کے پاس آ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اللہ کا سجدہ کرو کہ تم میرے پاس آ گئے ہو۔ جی، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی جاتی ہے زیارت جامعہ میں، تو جس میں فضائل اہل بیت کا ایک سمندر ہے، اس میں 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تب زیارت شروع ہوگی، 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تب وہ زیارت شروع ہوگی۔ جی، یعنی جتنا ہم ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا یہ اللہ سے ہمیں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو نہیں آئے انہیں کیا پتا کہ یہاں کیا ہے، اور جو آ گئے ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں سے اپنا ہاتھ پر یہاں سے جانا ہے، دامن بھر کے جانا ہے، اور انہیں راضی کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیاروں کا تذکرہ کریں۔ اگر باپ کے سامنے بیٹے کا تذکرہ کیا جائے یا بیٹے کے سامنے باپ کا تذکرہ کیا جائے، مثلا مولا علی کو راضی کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا ان کے سامنے حضرت ابو طالب کے فضائل پڑھے جائیں، یا ان کے سامنے مولا حسین کے مصائب پڑھے جائیں۔ ہم مولا علی کی بارگاہ میں اگر حضرت ابو طالب کا ذکر کریں گے نا تو علی کی ولایت اور علی کی عطا جوش مارنے لگی، اور اگر ہم مولا کائنات کے سامنے امام حسین کے مصائب پڑھیں گے تو مولا امام حسین کے مصائب کا بیان مولا علی کو ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ عزاداروں کا مجمع ہے، مجھے تو اس مجلس میں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ کا دل آمادہ ہے، ذہن آمادہ ہے، سب بیٹھے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں۔ ایام بھی ایام فاطمیہ ہیں، یعنی مولا علی کی زوجہ کے ایام، جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ دونوں مہینے جناب زہرا سے منسوب ہیں۔ انہی ایام میں بی بی کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اور انہی ایام میں جب کچھ ایام آگے بڑھیں گے تو 20 جمادی الثانی کو بی بی کی آمد و ولادت کی تاریخ ہے۔ منسوب بھی جناب زہرا سے ہے، اور حرم بھی جناب زہرا سے منسوب ہے، یعنی ہم وہاں آئے ہیں کہ جس مولا نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ معمولاً بیگمات فخر کرتی ہیں نا اپنے شوہروں پر، خاتون اول فلاں مشہور آدمی کی زوجہ، تو بیگمات فخر کرتی ہیں کہ میں فلاں کی زوجہ ہوں، لیکن کائنات کا عجیب جوڑا ہے یہ کہ مولا کائنات فخر کرتے ہیں میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ جی، سلام ہو جناب زہرا پر، سلام ہو اس پہلو شکستہ پر، اجرکم اللہ، سلام ہو اس ورم زدہ بازو والی بی بی پر،
सलाम हो उस बीबी पर जिसका मोहसिन शहीद हुआ। मजलिस में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, ज़ायरीन में कम सिन बच्चों की माएँ भी बैठी हुई हैं, आपके घरों में भी कम सिन बच्चे होंगे। सलाम हो जनाब ज़हरा के मोहसिन पर, और सलाम हो हुसैन के अली असगर पर। कुछ हस्तियां हैं जो बाबुल हवाइज करार पाई हैं, कुछ हस्तियां हैं जो बाबुल हवाइज करार पाई हैं। उन बाबुल हवाइज हस्तियों में एक हस्ती जनाब अली असगर है जी। और उन अच्छा अजीब बात है, हज़रत मोहसिन का वास्ता देकर बात करें तो जनाब ज़हरा सुनती हैं। यूँ तो हज़रत ज़हरा को जब पुकारें बीबी सुनेंगी, मगर वो सुनना क्या सुनना है जो मोहसिन का नाम लेकर बीबी को पुकारा जाए। ऐसे ही अज़ादारों, यूँ तो मौला हुसैन हर एक की सुनते हैं, मगर जब मौला हुसैन के सामने दो बच्चों का जिक्र किया जाए, सलाम हो इन बच्चों की माँ पर। जब भी हज़रत अली असगर की बात करें ना, तो जनाब रबाब को सलाम ज़रूर किया गया। सलाम हो इमाम हुसैन की ज़ौजा जनाब रबाब पर। दो ही कमाइयाँ थीं जनाब रबाब के पास, दोनों को तैयार आमादा करके हुसैन के हवाले कर दिया। मैं लफ्ज़ों को और बेहतर करूँ, एक को उजला सा कुर्ता पहनाया, बाल झंडूलों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, चेहरे पर मेरी बीवी ने बोसा दिया, उजला सा कुर्ता पहनाया, और फिर बच्चे की आस्तीनों को इमाम हुसैन ने लौट दिया। और मीर अनीस कहते हैं कि बनाकर शक्ल मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। सब मुजाहिद गए थे तो ये बच्चा भी तो मुजाहिद है ना, तो ये भी ऐसे ही जाएगा जैसे मुजाहिद जाते हैं। सलाम हो जनाब रबाब पर। मजलिस में ख़वातीन तशरीफ़ फरमा हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती। जनाब रबाब ने इमाम हुसैन से वफादारी का हक़ अदा किया, और जनाब सकीना ने कभी ज़बान पर एक कलमा शिकवे का जारी नहीं किया। ये 4 साला बच्ची ने कभी नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। अपने बाबा, अपने माँ, अपनी फूफी से कभी शिकवे का जुमला नहीं कहा। इमाम हुसैन की इस ज़ौजा ने वफादारी का हक़ अदा किया है। मेरे एक दोस्त मुझसे बयान कर रहे थे कि उनके शहर बनारस हिंदुस्तान के अंदर ताज़िए का जुलूस हर साल आशूर के दिन बरामद होता है। जिस साल बरामद हो रहा था, कहते हैं कि मैं भी वहीं था। जुलूस निकला ताज़िए का, हम आगे चले गए ताकि इंतज़ामात देख सकें, रोड रास्ते की सफाइयाँ देख सकें। कहने लगे हम आगे आगे जा रहे थे, पीछे ताज़िए के जुलूस आना था अभी, तो कहते हैं हम अभी आगे गए तो क्या देखा कि एक चौक पर हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं। कहने लगे जब करीब पहुंचे तो अजीब मंजर नजर आया, हर गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था। कहते हैं और जब करीब से गुजरे तो एक औरत की, एक खातून की आवाज़ आई, भाई मुसलमान लगते हो। तो हमने कहा हाँ हाँ मुसलमान हैं। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा। तो कहने लगे मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतज़ार क्यों है। कहने लगे तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना ना दिया जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन के इस बच्चे को भूखा मार दिया गया। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अज़ादारों, मुझे एक और जुमला याद आ रहा है। चंद साल पहले एक जवान 6 मुहर्रम को मेरे पास आया और कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया। मैंने अपनी बड़ी बहन से, बाजी से कहा मुझे मछली तल के दे दो। तो दादी की आवाज़ आई बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा दादी हलाल खुदा हलाल, हराम खुदा हराम, हलाल मोहम्मद हलाल, हराम मोहम्मद हराम। ये क्या बात है कि रबीउल अव्वल में मछली जायज़ और मुहर्रम में हराम। तो जब हलाल है तो हलाल है। तो कहने लगा हाँ बेटा तुम आज के ज़माने के लोग हो, जदीद जवान हो, बच्चे हो, हमारी बात कहाँ मानोगे। जाओ जाके मौलाना से पूछ कर आ जाओ, अगर मौलाना इजाज़त दें तो खा लेना। तो वो जब मुझसे कह रहा था तो मैं रो रहा था। मैंने उसे रोते हुए कहा कि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा मौलाना क्या मतलब है, ये मछली है, मैं आज 6 मुहर्रम को मुहर्रम में अशरे में मछली खाऊं या नहीं खाऊं।
میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ چند جملے اور سن لیجئے عزیزارو۔ امام حسین کے اس بچے کے گلے پر تیرے سے شعبہ مارا گیا۔ وہ جو تیر قوی ہیکل شکار کو مارا جاتا تھا، وہ اس بچے کے گلے پہ مارا گیا، اور جب بچے کے گلے سے خون ابلنے لگا تو امام نے چلو میں خون کو لیا اور ایک مرتبہ آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر چہرے پہ مل لیا اور فرمایا میں اسی چہرے کے ساتھ محشر میں آؤں گا، میں اپنے نانا کو اپنا یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک مصائب کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک عجیب جملے نے مجھے بہت دیر رلایا۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ میں لفظ بہتر کروں، ہر لاشا خود امام حسین نے اٹھایا، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، آپ کے تکلف نہیں کریں، آپ کی آوازیں آزاد ہونی چاہیے مجلس میں۔ جب آپ خاص طور پر اس مجلس میں ہمارے اس گریے کی آواز زری تک تو جائے نا، مولا کو پرسہ دے رہے ہیں نا۔ 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، ایک لاشا یتیم جوان بچوں کی مائیں، اللہ نہ کرے ہمارے مجمع میں ہو، یتیم بچے کی ماں جو بیوہ ہو اور یتیم بچے کی ماں ہو، وہ اس درد کو محسوس کرے گی جو جناب ام فروہ کا درد ہے۔ حضرت قاسم کا لاشا امام حسین نے اٹھایا، بہت روئے۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ لاشا ہے عباس۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ اور چوتھے لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے انا للہ، کبھی الٹے پیر امام حسین واپس آتے تھے۔ میرے مولا حسین نے اس لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ ہر لاشا امام حسین نے اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھا۔